یہاں پر پاکستان کی جو 4 بڑی علاقائی زبانیں ہیں، سندھی، پشتو، پنجابی اور بلوچی، ان کے جو مشہور و معروف شعراء ہیں ان میں سے چند ایک کے نمونے شاعری کے یہاں پر پیش کیے گئے ہیں، چند ایک کے اشعار۔ اوپر والا شعر سندھی زبان کے نامور صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ اس کے نیچے خوشحال خان خٹک جو کہ پشتو زبان کے ایک عظیم شاعر مانے جاتے ہیں، ان کے کلام کا ایک شعر یہاں، اور یہاں حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک پنجابی زبان میں شاعری کا ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے، اور یہاں گل خان نصیر جو کہ بلوچی زبان کے شاعر ہیں، ان کا ایک جو شعر ہے وہ دیا گیا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر مولانا محمد علی جوہر 1878 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، 1931 ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، جو کہ مولانا محمد علی جوہر 1878 میں پیدا ہوئے اور 1931 میں انہوں نے وفات پائی۔ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ لیڈرز آف آور فریڈم موومنٹ، جو کہ ہماری تحریک آزادی کے ایک اہم ترین رہنما میں سے ایک ہیں۔ پروڈیوس سم آف دی فائنسٹ انگلش پروز آف آل ٹائم، انہوں نے انگلش زبان میں فار ایور ہمیشہ کے لیے لکھی جانے والی عمدہ ترین تحریروں میں سے کچھ اہم تحریریں یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں۔ لینگویجز فار نیشنل یونٹی، لینگویجز زبانیں فار کے لیے نیشنل یونٹی، قومی اتحاد و اتفاق، یعنی ہمارا اگلا ٹاپک ہے زبانوں کا قومی اتحاد و اتفاق میں کردار۔ Languages are useful for understanding each other and for bringing peace and harmony. ہارمنی ہم آہنگی، موافقت، اتفاق، پیس امن، برنگنگ لانا، یوزفل مفید، کارآمد، انڈرسٹینڈنگ سمجھنا، ایچ ادر ایک دوسرے کو۔ زبانیں ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے، ایک دوسرے کو قریب لانے اور ایک دوسرے میں پیار، محبت، باہمی ہم آہنگی پیدا کرنے کا اہم ذریعہ، اہم اور کارآمد یا مفید ذریعہ ہیں۔ Through a language we understand what others are thinking. Through کے ذریعے، ایک زبان کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرے کیا سوچ رہے ہیں، what others are thinking، ان کی سوچ، ان کی فکر کیا ہے۔ and by understanding them، اور انہیں their language، اور by understanding their language، اور ان کی زبان کو سمجھنے کے بعد we can understand them and even their culture better، ہم انہیں اور حتیٰ کہ ان کی ثقافت کو بھی بہتر طور پر، بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہم کسی کی بولی جانے والی زبان کو سمجھیں گے تو اس سے ہم آگے چل کر پھر اس شخص کے انداز و اطوار اور اس کی ثقافت کو بھی بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ Therefore languages should be used to strengthen unity within nations and to promote peace, love and harmony۔ ہارمنی ہم آہنگی، موافقت، لو پیار محبت، پیس امن سکون، پروموٹ فروغ دینا پھیلانا، ودن کے درمیان، نیشنز اقوام، دیئرفور اس لیے، لینگویجز زبانیں، اسٹرینتھن مضبوط، یونٹی اتحاد، اس لیے زبانیں قوموں کے درمیان مضبوط اتحاد، باہمی ہم آہنگی، پیار محبت، امن کے فروغ اور پھیلاؤ کے لیے استعمال کی جانی چاہیے، بلکہ استعمال
کی جاتی ہیں۔ ان دا ہسٹری آف ہیومینٹی، انسانیت کی تاریخ میں، ہیومینٹی انسانیت، ہسٹری تاریخ، ڈفرینسز آف لینگویجز، زبانوں کا فرق، ہیو سم ٹائمز لیڈ ٹو bitter conflicts and even wars۔ انسانیت کی تاریخ میں زبانوں کے فرق کی وجہ سے بعض اوقات جھگڑے بھی ہوئے جو کہ یہاں تک کہ جنگوں میں تبدیل ہو گئے، یعنی کہ انسانیت کی تاریخ میں زبانوں کی وجہ سے جنگیں بھی لڑی جاتی رہیں۔ Sometimes disputes which could have been avoided through better understanding led to wars because people failed to communicate۔ بعض اوقات لوگوں کے درمیان ہونے والے جھگڑے یا جنگیں روکی جا سکتی تھیں جو کہ صرف زبانوں کے فرق کی وجہ سے رونما ہو جاتی تھیں یا واقع ہو جاتی تھیں، لیکن ایسے لوگ، یہ جنگیں اسی وجہ سے ہوئیں کہ ایسے لوگوں کی شدید کمی تھی جو مختلف زبانیں جانتے اور ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ یا بات چیت یا مذاکرات کر سکتے اور ان ہونے والی لڑائیوں یا جنگوں کو روک سکتے۔ تو لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے، بات چیت یا مذاکرات نہ ہونے کی وجہ سے، ان میں کمی کی وجہ سے یہ بہت سی لڑائیاں تاریخ میں لڑی گئیں۔ زبانوں کا فرق اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر کہا جا سکتا ہے یا عامل کہا جا سکتا ہے۔ The creation of Pakistan through negotiations and the power of voting is a great example of how conflicts can be resolved through communication and understanding rather than fighting۔ Creation، تخلیق، بننا، پیدا ہونا، پاکستان کی تھرو کے ذریعے، نیگوشیشنز مذاکرات، بات چیت، اینڈ دا پاور آف ووٹنگ، اور ووٹ کی طاقت، حق رائے دہی کی طاقت، از اے گریٹ ایگزامپل۔ حق رائے دہی ووٹ کا اردو ترجمہ ہے، ہم جب ووٹ ڈالتے ہیں تو ہم نمائندوں کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں، اپنا رائے دینے کا حق جو ہر شہری کو حاصل ہے، تو اسی لیے ووٹ کا اصل اردو ترجمہ جو ہے وہ حق رائے دہی ہے۔ تو پاکستان کی تخلیق مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اور حق رائے دہی کی طاقت کے صحیح اظہار کے طور پر ہوئی، اظہار کا عملی نمونہ بن کر سامنے آئی۔ از اے گریٹ ایگزامپل، ایک عمدہ مثال ہے آف ہاؤ کانفلکٹس، کہ کیسے تصادم یا جھگڑے یا لڑائیاں جو ہیں وہ کین بی ریزالوڈ، حل کیے جا سکتے ہیں، ان کا حل نکالا جا سکتا ہے تھرو کمیونیکیشن، بات چیت کے ذریعے۔ کمیونیکیشن، بات چیت، ریزالو، حل کرنا، اینڈ انڈرسٹینڈنگ، اور سمجھنے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے ذریعے، ریدر دین فائٹنگ، لڑائی جھگڑے کی بجائے۔ پاکستان کی تخلیق مذاکرات اور حق رائے دہی کی صحیح طاقت اور حق رائے دہی کا صحیح استعمال کی ایک عمدہ مثال ہے کہ کس طرح باہمی لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ بات چیت، باہمی مذاکرات اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے اور سمجھانے